جی بالکل، پاکستان آج بھی ماحولیاتی آلودگی اور کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے دنیا میں پہلے 5 ممالک میں جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کے باوجود لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کافی زیادہ اقدامات جو ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں کیے گئے ہیں، جس کے حوالے سے یہ تھا کہ ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ تھی، اسموک بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے، تو اس حوالے سے اقدامات خاصے زیادہ کیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے پاکستان اور بالخصوص صوبہ پنجاب اور لاہور۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیکٹری ماحولیات موجود ہیں راجہ جہانگیر، ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا ارینجمنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ برکلینز کو جو ہے وہ زگ زیگ پہ کر دیا گیا، ای پی اے کی جانب سے گاڑیوں کی ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی، بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو پاکستان کی ایمیشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں انٹرنیشنلی، مگر اس کے باوجود ہم افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دیکھیں، یہ نا کلائمیٹ چینج از ہیئر ٹو اسٹے ناؤ۔ اب ہمیں اس کے لیے 2 اپروچز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے میٹیگیشن، کہ ہم کو اس کو میٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اثرات کو، اور ایڈیپٹیشن کیسے کر سکتے ہیں، اپنے کو کیسے ڈھال سکتے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو میں بتاؤں کچھ لوکل ایشوز ہوتے ہیں اور کچھ میٹرولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ میٹرولوجیکل ایشوز کا مطلب یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس خطے پہ یا اس شہر پہ یا اس ملک پہ، اور جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں یہ وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جن کو ہم لے کے اس کو مزید ایگریویٹ کر رہے ہیں، مزید خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کا سوال تھا وہ تھا لوکل ایشوز کے حوالے سے، کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے ایز اے نیشن، اور جو ایز اے ٹریڈر، ایز اے بزنس مین، ایز اے انڈسٹریلسٹ، وہ کس قسم کا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں جو سب سے بڑے، جو آپ نے ایئر کوالٹی کی بات کی، تو 7 بڑے چیلنجز ہیں، اور جو یہ 7 وہ ایریاز ہیں جس کو ہمیں فکس کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اگر ہمیں یہ اسموگ یا اس طرح کے دیگر مسائل سے نمٹنا ہے تو۔ نمبر 1 از آف کورس، جیسے بھی آپ نے بات کی، پنجاب میں 9000 کے قریب بھٹے ہیں جو ہم نے پورے ای میپ کیے ہوئے ہیں، اس کی جیو ٹیگنگ موجود ہے، ان کو یونیک نمبر ہم نے دیا ہوا ہے۔ پچھلے سال ہم نے 1700 بھٹے گرائے جو وائلیٹر تھے، کرونک وائلیٹر تھے، ہمارے نوٹسز، ہمارے جرمانے، ہمارے ایکشنز کے باوجود وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے، کیونکہ وہ کانسٹنٹ ایک ایئر پولوشن کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ان پٹ ہے، جو ان کی فیول ہے وہ اس سے، اور دوسرا یہ ان ٹریٹڈ اسموک جاتی ہے باہر، اور اس کی وجہ سے وہ کافی بڑی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ہمارا انڈسٹریل ایمیشن۔ انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے جو ایمیشن کنٹرول سسٹمز لگوائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کو لون دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں ہم نے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کوئی 350 کے قریب اسمال انڈسٹری، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو چھوٹی انڈسٹری ہے جو بالکل کسی بھی ابھی شہروں کے اندر لگی ہوئی ہے، پرانی انڈسٹری ہے، اس کا مشینری پرانی ہے، اس کی پروسیسنگ پرانی ہے، ان کو بھی ہم نے گرایا۔ اسی طرح اور سیل کیے، جرمانے کیے، کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں انڈسٹری کو پچھلے سال، اور ہم انڈسٹری کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی اکانومی بھی ساتھ چلانی ہے۔ نمبر 3 اسٹبل برننگ۔ اسٹبل برننگ آپ کو پتا ہے پنجاب میں تقریباً 1.5 کروڑ ایکڑ کے رقبے پہ ویٹ کاشت ہوتی ہے، کچھ 6.6 ملین ایکڑ پہ آپ کی چاول کاشت ہوتا ہے، اور اسی طرح بے شمار دوسری جو اجناس ہیں وہ کاشت ہوتی ہیں۔ اب یہ جب ان کی جو کراپ ریزیڈیو ہے، اس کی مینجمنٹ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، چونکہ اب اس میں کاشتکار جو ہے وہ اپنی زمین کو ایک دن بھی خالی نہیں چھوڑتا، اور اس کو آگ لگا کے دوسری فصل بو دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر پوری کی پوری ہماری اسٹریٹجی تیار ہے، ہم ایک پوری اسکیم لے کے آ رہے ہیں، تقریباً 1 ارب روپے کی اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو اسٹبل برننگ فورس تیار ہے، جو اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے تحت ہم کریں گے۔ نمبر 4 وہ ہے فیوجیٹو ڈسٹ۔ لاہور کا بہت بڑا اور پورے پنجاب کا بہت بڑا مسئلہ ڈسٹ کا بھی ہے، کیونکہ لاہور کے اندر اس وقت بہت زیادہ کنسٹرکشن جاری ہے، ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، اسکائی اسکریپرز بن رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق لاہور کے اندر 1500 کے قریب اس وقت انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ای پی اے نے ان پہ جو SOPs ہیں وہ لاگو کی ہیں، اور ہر ایک نے اس کے گرد کیروگیٹڈ شیٹس لگائی ہیں، گرین کپڑا لگایا ہے، وہ واٹر اسپرنکلنگ سسٹم لگایا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو ہمارا انیشیٹو ہے ہمارا، ہم کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی 5 کلومیٹر پر آور سپیڈ سے زیادہ ہوا چلتی ہے تو وہ سارے جو ڈسٹ کو لے کے اڑتی ہے، اور وہ سارا دن لاہور میں رہتی ہے، اور صبح آپ جب دیکھتے ہیں سڑکوں کے گرد 2-2 فٹ کی ایک پوری لہر بنی ہوتی ہے ریت کی اور اس طرح مٹی کی۔ سر مجھے ایک بات ہے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح شاپنگ بیگ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی پولوشن کا سبب بنتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ آج جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، اس کا جو تھیم ہے وہ ہے پلاسٹک پولوشن کے خلاف۔ اب پلاسٹک پولوشن کے حوالے سے ہم دنیا کے ان بدقسمت ملکوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگین اس کا لوکل ایشو ہے ہمارا جو لائف سٹائل اور ہمارا جو سارا سلسلہ ہے، کہ ہم اتنی زیادہ پلاسٹک ویسٹ کرتے ہیں، اس کو ریسائیکل نہیں کرتے، کہ ہم 2 K2 کے پہاڑ بن سکتے ہیں، اتنی زیادہ پلاسٹک ہم ویسٹ کرتے ہیں۔
ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بین کیا ہوئے پلاسٹک لفافوں کو جو 75 مائکرون سے کم کے تھکنس کے ہیں، وہ پلاسٹک لفافہ جو ہے بہت ہیزرڈس ہے. آپ اس کے اندر چائے لاتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں، آپ اس کے اندر وہ سارے کا سارا آپ کے جسم کے اندر جا رہا ہے، کینسر کا باعث بن رہا ہے. ہمارا اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. ہم تمام مینوفیکچررز کو، ریسائکلرز کو، ہول سیلرز کو ہم اس کو کر رہے ہیں، میپ کر رہے ہیں. ان کو ہم ابھی بھی سینکڑوں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. عوام سے اپیل ہے کہ اپنے سسٹم میں سے خدارہ پلاسٹک کا لفافہ ختم کریں اور کپڑے کا بیگ استعمال کرنا شروع کریں. الٹرنیٹ آپشنز لیں، برتن لے کے جائیں، ٹوکریاں لے کے جائیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اپنے گھر سے شروع کریں. آپ یہ دیکھنا بند کر دیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر سے بند کرنا شروع کریں تاکہ اپنے گھر میں پلاسٹک لفافے کو بین کریں تاکہ آگے جا سکیں ہم. سر مجھے لاسٹ کوشچن ہے، بتائیے گا کہ ہم لوگ اتنے مطلب کہ ارینجمنٹ سارے کر رہے ہیں اب، کیونکہ اس کے لیے بجٹ پہلے بہت کم ہوا کرتا تھا صوبائی لیول پہ، تو اس دفعہ بجٹ کیونکہ آنے والا ہے تو اس بجٹ میں کوئی اضافہ کیا گیا؟ پچھلے سال کا بجٹ تھا، اس سال کیا بجٹ پیش کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو پچھلے سال سے بجٹ ملنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس گراؤنڈ پہ آ چکی ہے، ہمارے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز آ چکے ہیں، ہمارے واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز آ چکے ہیں. الحمدللہ اب ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ لاجسٹکلی بھی اور ہماری جو کیپیبلٹی امپروو ہوئی ہے، انہینس ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی. اس سال بھی بجٹ کا ایک خطیر رقم جو ہے مختص کی جا رہی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ ہمارے سے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید ہمارے اقدامات دیکھیں گے. بہت شکریہ سر. جی آپ نے ان کی گفتگو سن لی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹیپل جو کام ہے وہ کیے جا رہے ہیں، ملٹیپل اقدامات جو ہیں وہ کی جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کیٹر کیا جا سکے. اور اس دفعہ خطیر رقم بھی جو ہے مختص کی گئی ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے تاکہ ہر طرح سے ہر سیکٹر میں کوشش کی جائے کہ کاروبار بھی چلتے رہیں اور صورتحال جو ہے ماحولیات کی وہ بھی بہتر ہو جائے. جی